السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ یوسف کی آیت نمبر 104 سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے وہ گزرتے ہیں آسمانوں اور زمین میں، یمرون علیہا، گزرتے ہیں وہ اس پر سے، وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، اور وہ اس سے منہ پھیرنے والے ہوتے ہیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے باکمال طریقے سے ذکر کیا، اور اس کے مکمل کرنے کے بعد مشرکین مکہ کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ یہ واقعات اور ان کے جن پہلوؤں کو روشن کیا جاتا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کی گئی کلام ہے، اور آپ کی حرص کے باوجود اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، اگرچہ آپ ان سے مزدوری بھی نہیں مانگتے۔ پھر فرمایا کہ یہ لوگ کس طرح ایمان لائیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے اعراض کرنے والے ہیں۔ وَكَأَيٍّ، یہ کاف مثل کے معنی میں ہے، اور عین سے یہ مرکب کیا گیا ہے۔ اس کا یہ دونوں جب مل کے آتے ہیں تو اس کا معنی کثرت بیان کرنا ہوتا ہے، یعنی بعد میں آنے والی چیز کی کثرت ہے، انگنت ہے، کہ یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی قدرت، اس کے معبود ہونے کے اور اس کے مختار کل ہونے کے بے شمار نشانیاں ہیں، زمین میں بھی اور آسمانوں میں بھی۔ یہ اس پر سے گزرتے ہیں، یعنی جو عقل مند ہیں وہ ان پر تدبر کرتے ہیں، اگر وہ مسلمان ہیں تو ان کا غور و فکر ان کو آخرت کے لیے مفید ہو جاتا ہے، اگر وہ غیر مسلم ہیں تو ان کی دنیا کے لیے فائدہ مند ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھیں کہ سائنس کس چیز کا نام ہے، یہ غور و فکر کا ہی نام ہے، کہ جب سائنسدانوں نے دیکھا کہ ہنڈیا سے ڈھکن اٹھایا جائے تو اس میں سے بھاپ نکلتی ہے، تو انہوں نے اس بھاپ سے کتنی چیزیں بنائیں، گاڑیاں بنائیں جن کے انجن کو بھاپ ہی دھکا لگاتا ہے، جہاز بنائے، اور بہت کچھ انسانوں نے اس سے آگے ایجاد کیا۔ تو اسی طرح جو مومنین ہیں وہ جب اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر کرتے ہیں تو وہ ان کا یقین اور ان کا ایمان اس بات پر بڑھ جاتا ہے کہ اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے، اس کے بغیر کوئی اور معبود نہیں، نہ ہی اس کی صفات میں اس کا کوئی ثانی ہے۔ فرمایا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، کہ جو غیر مسلم ہیں، مشرک ہیں، وہ ان نشانیوں سے کما حقہ فائدہ نہیں اٹھاتے، اور جو اٹھا لیتے ہیں وہ اگر غیر مسلم ہیں تو پھر بھی ان کو دنیاوی لحاظ سے فائدہ ہو جاتا ہے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، اور نہیں ایمان لاتے ان میں سے اکثر اللہ تعالیٰ پر مگر وہ اس کے ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ یعنی یہ مشرکین مکہ اور دیگر مشرکین کی بات ہے کہ مشرکین مکہ قرآن مجید میں بے شمار جگہوں پر ان کا تذکرہ ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ان سے پوچھو تو یہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار تو یعنی اللہ کے بڑا ہونے کا اقرار کرتے ہیں، لیکن اس کی وحدانیت کو نہیں مانتے، اس کے ایک ہونے کو نہیں مانتے، اس کو بڑا معبود مانتے ہیں لیکن دوسروں کو اس کا شریک اور ساتھی بناتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج کے مسلم بھی کلمہ گو اور اللہ کے دین کا اقرار کرنے والے اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے باز نہیں آتے۔ اگر اس کا مشاہدہ کرنا ہو تو ہم درباروں پر، درگاہوں پر جا کر سکتے ہیں کہ وہ کس طرح ان نیک ہستیوں کو، یا بعض ایسی درگاہیں ہیں کہ جہاں کسی چیز کا وجود بھی نہیں ہوتا، مثلاً کوئی جانور ہے دبا ہوا، یا کسی کی پگڑی دبی ہوئی ہے، یا اور اس طرح کی چیزوں کو انہوں نے اپنے ایک ماخذ بنایا ہوا ہے اور اپنی توجہ کا مرکز بنایا ہوا ہے، اور وہ ان سے وہ منتیں مانتے ہیں، مرادیں ان سے پوری کرنے کے لیے دعائیں کرتے ہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ چیزیں کچھ بھی فائدہ نہیں دیتی۔ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ، کیا بس وہ بے خوف ہیں یہ کہ ان کے پاس آ جائے غاشیۃ، ڈھانپ لینے والا عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے، او تأتیہم الساعۃ بغتۃ وہم لا یشعرون، یا ان کے پاس قیامت اچانک آ جائے اس طرح سے کہ وہ جانتے ہی نہ ہوں، یعنی اچانک ان کو پکڑ لیا جائے، ان پہ موت آ جائے، عذاب آ جائے یا قیامت آ جائے،
تو پھر یہ اللہ کے عذاب سے کیوں بے خوف ہیں؟ یعنی ان کو بے خوفی ہے، یہ پر امید ہیں کہ اللہ کا عذاب ان پر نہیں آئے گا، حالانکہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے خلاف کام کرنے کی وجہ سے عذاب کے ہی حقدار ہیں۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، کہہ دیجئے کہ یہ ہے میرا راستہ جس کی میں بلاتا ہوں، الی اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف، یعنی جس راستے کی میں دعوت دیتا ہوں وہ راستہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اور میں یہ دعوت کسی مغالطے میں آ کے نہیں دے رہا، بلکہ فرمایا کہ ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، میں بصیرت کے ساتھ اس پر بلا رہا ہوں، اس کی طرف دعوت دے رہا ہوں۔ بصارت کا معنی ہوتا ہے آنکھوں سے دیکھنا، بصیرت کا معنی ہوتا ہے دل سے دیکھنا، سوچ کے سمجھ کے کسی چیز کی حقیقت کو محسوس کرنے کے بعد اور یقین کرنے کے بعد اس کی دعوت دوسروں کو دینا۔ تو مسلمان اس راستے کی طرف دعوت دیتے ہیں تو ان کے دلوں میں بھی یقین ہی ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں یہ پڑھا ہے کہ وہ پورے یقین کے ساتھ، پورے وثوق کے ساتھ اللہ کے راستے کی دعوت دے رہے ہیں۔ تو مومنوں کی دعوت کے اندر بھی یہی پختگی اور بصیرت ہوتی ہے۔ وَأَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِی، یعنی میں بھی اور میرے پیروکار بھی، یعنی ہم سب بصیرت کی بنا پر اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ کیوں؟ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں، یعنی میں خود مشرک نہیں ہوں، تو اس لیے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی شرک سے ہٹانے کی دعوت دیتا ہوں، اللہ کی وحدانیت کو قبول کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ، اور نہیں بھیجے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مگر رجال، یہ رجل ان کی جمع، آدمی ہی، نوحی الیہم، ہم ان کی طرف وحی کرتے رہے، من اہل القریٰ، بستی والوں میں سے، یعنی بستی اور علاقوں میں سے ایک شخص کو نبوت کے لیے ہم نے مخصوص کیا، اور وہ انسانوں میں سے ایک انسان ہی ہوتا تھا، اور ہماری اس کی طرف وحی شروع ہو جاتی تھی۔ یعنی دو امتیاز تھے نبیوں میں، دو چیزیں اس آیت میں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی یہ کہ مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل کیوں ہیں، انسان کیوں ہیں؟ فرمایا پہلے نبی بھی تو انسان ہی تھے۔ دوسری بات یہ بیان کی گئی کہ ہم ان کے ساتھ نبوت کا سلسلہ جوڑ لیتے ہیں جو عام لوگوں کے ساتھ نہیں جوڑا جاتا، یعنی نبی میں اور دوسرے انسانوں میں یہ واضح فرق ہوتا ہے کہ نبی کی طرف وحی آتی ہے اور دوسروں کی طرف وحی نہیں آتی۔ یہاں ہمیں رجال کے لفظ سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی عورت کو نبوت نہیں عطا کی، سیدہ مریم، سیدہ آسیہ، یا اسی طرح جتنی بھی خواتین کا تذکرہ ہماری تاریخ میں آتا ہے، ان میں سے کسی بھی عورت کے اوپر وحی نہیں نازل کی گئی، بلکہ صرف مردوں کو ہی نبوت عطا کی گئی۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا انہوں نے نہیں چل پھر کے دیکھا زمین میں، فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، بس وہ دیکھ لیں کہ کیسے انجام ہوا تھا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، اور ضرور آخرت کا گھر ہی بہتر ہے، لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، پرہیزگاری اختیار کرنے والوں کے لیے۔ افلا تعقلون، کیا پس تم عقل نہیں کرتے ہو؟ یعنی اگر زمین میں یہ چل پھر کر دیکھیں تو تباہ شدہ بستیوں کو دیکھ کر انہیں عبرت حاصل ہو سکتی ہے کہ یہاں بسنے والے لوگ وہ تھے جو انہی کی طرح اللہ کے نافرمان اور اس کے رسولوں کے انکاری تھے، تو ان کا کیا حشر ہوا۔ اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی پیروی کی، وہ لوگ اتنے شدت کے عذابوں سے بھی بچا لیے گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دے دی، اور ان کے لیے دنیا میں بھی خیر ہو گئی اور آخرت میں بھی ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا ارادہ فرمایا۔ حتیٰ اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ جب مایوس ہو گئے رسول، وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا، اور انہوں نے گمان کیا کہ بے شک ان سے جھوٹ بولا گیا ہے، تو ان کے پاس آ گئی ہماری مدد، فنجی من نشاء، بس ہم نے نجات دے دی
جس کو ہم نے چاہا، ولا یرد بأسنا عن القوم المجرمین، اور نہیں لوٹایا جاتا ہمارا عذاب مجرموں کی قوم سے۔ یعنی اس سے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے عذاب کا تذکرہ کر کے اس آیت میں یہ بات ذکر کی ہے کہ ہم نے ان کو فوراً ہلاک نہیں کیا، بلکہ اتنی لمبی مہلت دی گئی کہ وہ مہلت یوں محسوس ہوتی تھی کہ عذاب آئے گا ہی نہیں، اتنی لمبی مہلت تھی کہ حتیٰ کہ رسولوں کو بھی اس بات پر تشویش ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کو کیوں نہیں پکڑتا۔ یہاں وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، اس کا معنی کئی طرح سے کیا جاتا ہے۔ ایک تو اس طرح وَظَنُّوا کہ اس کا فاعل مشرکین ہے، مجرمین، کہ مجرموں نے یہ گمان کیا کہ ان کے ساتھ جو عذاب کا وعدہ کیا گیا ہے وہ غلط ہے، کہ یعنی انہوں نے یہ سمجھا کہ ہمارا نبی ہمیں یہ کہتا ہے کہ تم ایمان نہیں لاؤ گے تو عذاب آ جائے گا، ہم تو ایمان نہیں لائے تو عذاب کیوں نہیں آتا؟ یہ ساری بات ہی نعوذ باللہ غلط ہے۔ ایک اس کا معنی اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ ظنّوا کا فاعل مؤمنین ہے، کہ جب پیغمبروں نے یہ بات کہی کہ ایمان نہ لانے پر عذاب آئے گا تو مومنین نے دیکھا کہ کافروں پر تو کوئی عذاب نہیں آ رہا، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ بات جھوٹی ہے، غلط کر دی گئی ہے۔ ایک اس کا معنی مجرمین کی طرف سے اس طرح سے بھی کیا جاتا ہے کہ فاعل تو مجرمین ہی ہیں، لیکن یہاں اشارہ نبیوں کی طرف ہے کہ نبیوں کے ساتھ اللہ کا یہ وعدہ غلط تھا۔ بہرحال مقصود ایک ہی ہے کہ ان کو اتنی لمبی مہلت دی گئی کہ دیکھنے والوں نے سمجھا کہ شاید عذاب کا وعدہ غلط ہی ہے۔ جاءہم نصرنا، تو ایسی صورت میں ہماری مدد آ گئی، یعنی کافروں پر عذاب آ گیا اور مومنین پر ہماری مدد آ گئی، اور ہم نے جس کو چاہا نجات دے دی، یعنی جس نے ایمان قبول کیا تھا وہاں ان کے پیشے یا عہدے یا ان کے رنگ ڈھنگ نہیں دیکھے گئے، بلکہ ان کا ایمان دیکھا گیا کہ جو لوگ نبیوں پر ایمان لائے تھے وہ نجات پا گئے، اور جو انکار کرنے والے تھے وہ ہلاک ہو گئے۔ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور ہمارا عذاب مجرموں کی قوم سے نہیں لوٹایا جاتا، یعنی وہ لوگ پھر بچ نہ سکے اور ہلاک ہو گئے۔ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، البتہ تحقیق ان کے قصوں میں عبرت ہے عقل والوں کے لیے، یعنی سیدنا یوسف علیہ السلام، عزیز مصر، یوسف علیہ السلام کے بھائی، اسی طرح عزیز مصر کی بیوی اور وہ قید کے ساتھی اور تمام لوگ، یعنی یہ جو واقعات بیان کیے گئے ہیں یہ قابل عبرت ہیں۔ یہ کوئی کہانی نہیں ہے، قصہ نہیں ہے، کوئی ناول نہیں ہے، بلکہ یہ عبرت کے لیے ان کی یہاں ان کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور ان کی جو ساری ان کا واقعہ ہے اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ ما کان حدیثا یفترا، نہیں ہے یہ خود بنائی گئی بات، ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، اور لیکن یہ تصدیق ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے ہیں، وتفصیل کل شیء، اور اس میں تفصیل بیان کی گئی ہے ہر ایک چیز کی، وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے ایمان لانے والی قوم کے لیے۔ یعنی قرآن مجید یہ خود بنائی گئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ واقعات ان واقعات کی تصدیق کرتے ہیں جو اسی سلسلے میں پہلی کتابوں میں بیان کیے گئے ہیں۔ یعنی ان کتابوں میں بھی یہ چیز بیان کی گئی تھی کہ فلاں فلاں قوم ہلاک ہوئی یا فلاں کا یہ واقعہ، لیکن ان واقعات کے وہ پہلو جو ان کتابوں میں یا سیرت اور تاریخ لکھنے والوں کو معلوم ہی نہیں تھے، وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیے، اور پھر اس میں ہر چیز کو پوری تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا، اور اس کو ہدایت یعنی رہنمائی کا سبب بنایا گیا۔ اور یہ قرآن اس قابل ہے کہ جو اس پر عمل کرے تو اس پر اللہ کی رحمت کا نزول ہو جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص قرآن اور حدیث پر عمل بھی کرے، کما حقہ اس کو سچا بھی سمجھے، لیکن وہ اللہ کی رحمت اس کے اوپر نہ اترے، یہ ناممکن ہے۔ بلکہ جو بھی اس ہدایت کو قبول کرتا ہے اور اس کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا یقینی طور پر حقدار ہے۔ ہم سب کا اس بات پر ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت کے حقدار بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔